الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ آپ کو پتہ ہے یہ پیارے کلمات، اس کی برکت، اس کی فضیلت اور ان کلمات کی طاقت، اس کا اندازہ اس واقعے سے، اس روایت سے آپ لگائیے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں فاقہ آیا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بابا جان کی خدمت میں جائیے اور ان سے کچھ مانگیے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی اپنے پیارے بابا جان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے فقر و فاقہ کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، 30 دن سے آل محمد کے گھر میں آگ نہیں جلائی گئی، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ہمارے پاس کچھ بکریاں آئی ہے، اگر تم چاہو میری پیاری بیٹی تو آپ کو 5 بکریاں دوں، اور اگر چاہو تو 5 کلمات بتا دوں جو مجھے جبریل علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے میرے بابا جان، مجھے وہ 5 کلمات سکھائیے جو آپ کو جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک کلمات اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی۔ اب اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی طاقت روحانیت کیا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ تو آئیے پڑھیے، 5 کلمات یہ ہے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ پھر سن لیجیے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کی برکت سے دعا بھی مانگے، بلکہ جب بھی دعا شروع کرے تو درود پاک پڑھ کے ان کلمات کو یاد کیجیے اور دعا ان کلمات سے شروع کیجیے۔ یہ مجربات میں سے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے فقر و فاقہ، تنگ دستی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں فقر و فاقہ نے ڈھیرے ڈالے ہیں، جہاں بندشی ہی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ہے، جو کاروبار شروع کرتے ہیں ناکامی ہے، ہر وقت ذہن، دل، دماغ گناہوں کی طرف راغب ہے، کوئی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، کوئی نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا،
کوئی تسبیح اٹھا کے اللہ کو یاد کرنے کا دن نہیں کر رہا، توفیق ہی نہیں مل رہی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی، دن رات غفلت میں گزر رہے ہیں، تو یہ 5 کلمات ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دل بھی زندہ ہوگا، روحانیت پیدا ہو جائے گی، فقر و فاقے نے جو ڈیرے ڈالے ہیں انشاءاللہ گھر میں نعمتوں کی فراوانی شروع ہو جائے گی، اللہ کی محبت آئے گی اور دین دنیا دونوں ملیں گے۔ ان مبارک کلمات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھیے، اس کو یاد کیجیے اور ان کلمات کو پڑھیے۔ جب آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ راتوں کو بھی اٹھنے لگے، ان کلمات سے اللہ کو پکاریے، اپنی حاجت مانگے۔ آپ ان کلمات کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اترے گی، برکتیں اترے گی، رزق کی کشادگی فراخی آئے گی۔ آپ پڑھیے، یاد کیجیے اپنے کریم رب کی صفات اور اپنے کریم رب کا دروازہ کھٹکھٹائیے، اللہ کی صفات کو ذکر کر کے دعا کیجیے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہر کسی کو نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ سخی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو ذکر کر کے اب دعا مانگیں گے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔